الرحیم واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ حضرات گرامی قدر، کسی بھی قوم کے اندر نوجوانوں کی کلیدی حیثیت ہوتی ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں کا قبلہ درست ہو جائے، جن کا منہج راست ہو جائے اور جن کا ہدف صراط مستقیم ہو جائے، دنیا کی کوئی قوم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے، جواں ہوں گھر میری قوم کے جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ نے یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ حضرات گرامی قدر، پتل حریت آغا عبد الکریم شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو شرح بس سے رکھنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی تشجیع کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج شریعت کا علم، آج حدیث کا علم، آج سنت کا علم ہم تک پہنچا ہے تو نوجوان صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بھی نوجوان تھے، سیدنا ابو ہریرہ بھی نوجوان تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی نوجوان تھے، سیدنا انس ابن مالک بھی نوجوان تھے، سیدہ عائشہ نے بھی جوانی کے اندر دین کی خدمت کی۔ حضرات گرامی قدر، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو آج حضور علیہ السلام کے ارشادات عالیہ ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث کو جمع فرما دیا، عبداللہ ابن عمر نے حدیث کو قلم بند فرما دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث کی روایت کو فرما دیا۔ یہ تمام کے تمام نوجوان صحابہ حضور کی نشست کو دیکھتے رہے، برحاس کو دیکھتے رہے، آپ کے ارشادات عالیہ کو دیکھتے رہے، آپ کے پیغام کو کائنات کے چپے چپے تک پہنچاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کے اندر کیے جانے والا کام کتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان نوجوانوں کے واقعے کو کلام حمید کا حصہ بنا دیا جن نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ نوجوان لڑکے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے اندر بڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر جو آخری لشکر روانہ فرما دیا جس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی موجود تھے، اس لشکر کا سپاہ سالار ایک نوجوان اسامہ ابن زید کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ ان نوجوانوں کی محنتوں کے ساتھ، ان کی للہیت کے ساتھ، ان کی شب زندہ داری کے ساتھ، ان کی تہجد گزاری کے ساتھ، ان کی نوافل کے اہتمام کے ساتھ، ان کے کلام اللہ کی تلاوت کے ساتھ، ان کی حدیث طیبہ سے تمسک کے ساتھ کائنات کے طول و عرض کے اندر اسلام پھیل گیا۔ آج حضرات گرامی قدر، میں قرآن و سنہ موومنٹ کے نوجوانوں کو اور اپنے مسلک اور اپنے ہم مکتب نوجوانوں کو اور اہل سنت کے نوجوانوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وقت آئے گا تحریک انصاف کا کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا،
مسلم لیگ کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا اور ان نوجوانوں کی ہمتوں کے ساتھ اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم نبوت حضرات گرامی قدر، میں یہ بات سمجھتا ہوں بڑھاپے کے عالم میں انسان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، تدبر بھی ہوتا ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر بوڑھوں کو ان تمام کی تمام صلاحیتوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اور ان تمام کی تمام صلاحیتوں سے عوام کو مستفید کرنے کے لیے نوجوانوں کے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، نوجوانوں کی ہمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، نوجوانوں کے ولولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ہدف ہے، ہم سنوکر کلبوں سے نوجوانوں کو نکال کے لائیں گے، ہم ڈانس کرنے والے نوجوانوں کو نکال کے لائیں گے، ہم پتے کھیلنے والے نوجوانوں کو نکال کے لائیں گے، ہم حسیناؤں کے پیچھے دوڑنے والے نوجوانوں کو نکال کے لائیں گے۔ انشاءاللہ ان کے گندے کاموں کو چھڑوا کر، ان کو سین مسجد میں بلا کر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جام پلا کر، ان کو حضرت رسول اللہ کی غلامی کا جام پلا کر انشاءاللہ باطل کے ساتھ ٹکرا کے چھوڑیں گے، حق کے علم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں منوا کے حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے آج ہندوستان کے مسلمان کس نوجوان کا صدقہ جاریہ ہیں؟ میری یہاں پر موجودگی، میرے یہاں پر اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جید اور قابل علماء کی موجودگی کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، جو فاعل خیر ہوتا ہے، جو خیر کے کام کا بانی ہوتا ہے، جو خیر کے کام کو شروع کرنے والا ہوتا ہے، جب تک خیر کا کام جاری رہتا ہے اس سے میزان حسنات میں نیکیاں جاتی رہتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم سارے کے سارے لوگ جن کے میں سے کسی کا دادا، کسی کا پردادا، کسی کا لکڑ دادا، کسی کا 200 سال پہلے کا دادا، کسی کا 500 سال پہلے کا دادا ہندو تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم صدقہ جاریہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد ابن قاسم، حضرات گرامی قدر ابن قاسم جس کی ہمتوں نے، جس کی جرأتوں نے راجہ طاہر کے تحت کو ہلا کے رکھ دیا، جس نے ہندوستان کے بتکدوں کو ہلا کے رکھ دیا، جس نے علم توحید کو اٹھا کے رکھ دیا، آج جیلم میں بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی ابن قاسم کی حریت اور اس کے جذبہ جہاد کے بارے میں منفی تبصرے کرتے ہوئے اسے اہل بیت کے دشمن گردان کر اس کی ذات کے پر تنقید اور اس کی ذات پہ تبرہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم محمد بن قاسم کی لبک بن کر، طارق ابن زیاد کی طرف بن کر، موسیٰ ابن زبیر، موسیٰ ابن نصیر کی کڑک بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوسف ابن طاشفین کی لبک بن کر انشاءاللہ باطل کا سینہ چیر کے چھوڑیں گے اور حق کو اپنے لہو سے انشاءاللہ اس زمین کے اوپر تحریر کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدروں، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو ضائع کر دینا اور ان کے ٹیلنٹ سے استفادہ نہ کرنا اور ان کے ٹیلنٹ کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، ان کی تشجیع نہ کرنا اور ان کو ہر موقع پر ان کی ہمت کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسی دانشمند آدمی کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، دانشمند آدمی کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر کسی کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر، ہر کسی کی خصوصیت کو دیکھ کر اس کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب جذبہ انسان کی حالت گمراہی میں ہوتا ہے اس کو ہنڈا گردی کو پرمادہ تیار کرتا ہے، لیکن یہی جذبہ
جذبہ جب ایمان کے ساتھ ہوتا ہے انسان کو مجاہد بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے اور انسان گمراہ ہوتا ہے انسان کو یہ چیز مکار بنا دیتی ہے، لیکن جب انسان ایمان والا ہوتا ہے یہی عقل اس کو دانشور حکیم و دانا بنا دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب علم انسان کے پاس ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہوتا ہے وہ تلبیسیت کی راہوں کے پر چل نکلتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے اور ساتھ ایمان ہوتا ہے تو کبھی عبداللہ ابن عباس جیسے فرزند پیدا ہوتے ہیں، کبھی عبداللہ ابن عمر جیسے فرزند پیدا ہوتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ جیسے فرزند پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی امام بخاری جیسے لوگ سامنے آتے ہیں، کبھی امام مسلم جیسے لوگ منظر عام کے اوپر آتے ہیں، کبھی امام ابو داؤد اور امام نسائی جیسی روحیں سامنے آتی ہیں، کبھی حضرت شاہ ولی اللہ جیسے فرزند سامنے آتے ہیں، کبھی سیدین شہیدین جیسے نفوس سامنے آتے ہیں، اور کبھی حضرت ثناء اللہ مرسلی جیسے وجود سامنے آتے ہیں، کبھی حضرت حافظ محمد گوندلوی جیسی روحیں سامنے آتی ہیں، کبھی حافظ عبداللہ اور عبد القادر بھوپڑی جیسے مناظر سامنے آتے ہیں، اور کبھی حبیب اللہ ثانی شیر ربانی حبیب الرحمن جزانی جیسے حبیب سامنے آتے ہیں۔ اور جب انسان راہ ہدایت کو پر چل نکلتا ہے اور جوانیوں کو اللہ کے دین کو پلٹانے کا عزم کر لیتا ہے تو پھر رب کے در کا فقیر علامہ احسان اللہ ظہیر جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں قصور کے اس اجتماع میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم اپنے اکابرین کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، باطل کو اس ملک سے بگا کے چھوڑیں گے، اور حق کو اس ملک کی درو دیوار کے اوپر تحریر کریں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، دریاؤں کا بند موڑنے والے نوجوان ہوتے ہیں اور غلط قسم کے تصورات کو زمین کے اوپر پٹانے والے نوجوان ہوتے ہیں، شراب و شباب کی مجلسوں کو الٹانے والے نوجوان ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اور بڑی بڑی رونت کے نمبرداروں کو تختوں سے گرا کر زمین کے اوپر گرانے والے نوجوان ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے اس بات کا یقین ہے شاید اس ملک کے اندر عام مڈل کلاس کا کوئی آدمی یا محنت مزدوری کرنے والا آدمی شاید خان صاحب کے ہوتے ہوئے، شاید میاں صاحب کے ہوتے ہوئے اسلامی نظام کے قیام کے بارے میں متردد رہے، شکوک و شبہات کا شکار رہے، اور اس بات کو سوچتا رہے میاں صاحب کے فالوورز اور خان صاحب کے فالوورز کا مقابلہ ہم کیوں کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں جو نوجوان ہوتا ہے جب وہ میدان میں نکلتا ہے پھر وہ خان صاحب کی حیبت کو نہیں دیکھتا، پھر وہ میاں صاحب کے روب اور تبدبے کو نہیں دیکھتا، پھر وہ ان کے پیروکاروں کی تعداد کو نہیں دیکھتا۔ نوجوان کی نگاہ اگر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے، وہ ٹکرانا بھی جانتا ہے، وہ گرنا بھی جانتا ہے، وہ گر کر کھڑے ہونا بھی جانتا ہے، اور کھڑے ہو کر پیش قدمی کرنا بھی جانتا ہے، اور پیش قدمی کرتے ہوئے وہ جھپٹنا بھی جانتا ہے، اور جھپٹنے کے بعد وہ لپکنا بھی جانتا ہے، اور لپکنے کے بعد وہ پلٹنا بھی جانتا ہے، اور پلٹنے کے بعد وہ دوبارہ جھپٹنا بھی جانتا ہے۔ انشاءاللہ یہ شاہین صرف نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے میدان میں نکلیں گے، میاں صاحب کے نظریے کو گرا کے چھوڑیں گے، خان صاحب کے وجود کو اور ان کے نقطۂ نظر کو مٹا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اسلام آباد کا ایمانوں کا پرچم اسلام کو لے حضرات گرامی قدر، مجھے اس بات کا پتا ہے نوجوان چند بھی ہوں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری محبتوں کا مرکز ہیں، میرے پیار کا مرکز ہیں حضرت علامہ شہید کے جوان جذبوں کی ترجمان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان تھی، اور میرے جوان جذبوں کی ترجمان قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات جو ہیں ملک کے اندر کسی بھی قسم کے کیوں نہ ہوں، ان لوگوں نے اپنے خون اور پسینے کے ساتھ انقلاب اسلامی کے دیے کو جلایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، تمہیں لوگوں کی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان کی تانا زنی سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی تنقید کے اوپر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے بارے میں کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ دیا کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج اس بات کا اعلان برملا طور پہ کر دینے کے لیے آئے ہیں، ہم نے یہ ملک اگر حاصل کیا، نہ جوئے کے لیے حاصل کیا، نہ شراب کے لیے حاصل کیا، نہ منشیات کی پھلیوں کے لیے حاصل کیا، نہ کعبہ گری کے اڈوں کے لیے حاصل کیا، نہ سود کے کاروبار کے لیے حاصل کیا، ہم نے ملک اگر حاصل کیا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرہ رسالت کی بنیاد پہ حاصل کیا، اس لیے میں مختلف انتخابات کے اندر یہاں پر جاگیرداروں کے ساتھ ٹکراتا رہا، سرمایہ داروں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا، ان کے ساتھ ٹکراتا رہا، میں گرا، میں ہارا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میری سوچ بھی نہیں ہاری، میرا نظریہ بھی نہیں ہارا، میرا عزم بھی نہیں ہارا، میرا ہدف بھی نہیں ہارا، میرا دستور بھی نہیں ہارا، میرا منشور بھی نہیں ہارا۔ انشاءاللہ پھر میدان عمل میں اتروں گا، مسلم لیگ کے ساتھ بھی ٹکراؤں گا، تحریک انصاف کے ساتھ بھی ٹکراؤں گا، اور انشاءاللہ پرچم اسلام کو شمری حال میں لگاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ انقلاب اسلامی کا ہراول دستہ بننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا حق و باطل کے اس معرکے میں حق پرستوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں دل بھی دیا ہے، جگر بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے۔ ہم لوگوں کی منافقتوں کو دیکھنے کے باوجود اور پلٹتے ہوئے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اور چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والوں کو بڑے کو چھوڑتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اور ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنے ہدف کو بدلنے والے لوگوں کے تیوروں کو دیکھنے کے باوجود آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر 30 سال پہلے کھڑے تھے آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اگر قلم بیچنا چاہیں وزیر بن سکتے ہیں، اگر زبان بیچنا چاہیں مشیر بن سکتے ہیں، خان صاحب کا دستے راست بن سکتے ہیں، میاں صاحب کا دایا بازو بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا مشن اس ملک کے اندر دستور مصطفیٰ کو نافذ کروانا ہے۔ میرا مشن اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو اجاگر کرنا ہے۔ میرا مشن اس ملک کے اندر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے۔ میرا مشن اس ملک میں ظلم اور جبر اور استبداد کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا ظلم کے زنجیروں کو توڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا استبداد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا پرچم اسلام کو اٹھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے نہ میاں صاحب کی ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ خان صاحب کی حمایت کی ضرورت ہے۔ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات کا بھروسہ ہے اور نوجوانوں کی کھوج ظفر موج ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نوجوان کلوں کو فتح کرنا جانتے ہیں، یہ نوجوان ستاروں پہ کمندیں ڈالنا جانتے ہیں، یہ نوجوان کھانا کلچر کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، یہ نوجوان
सरमाया दारों और जागीरदारों के सामने खड़े होना जानते हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जागीरदाराना निजाम और सरमायादारा निजाम की बसात को उल्टा दिया जाएगा और परचम इस्लाम को इंशाअल्लाह लहरा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, और मैं आज इस बात के ऊपर खुश हूं कि आपने टैलेंट हंट करने के लिए, आपने नौजवानों के अंदर से ज़हीन अफराद को चुनने के लिए यहाँ पर इनामी मुकाबले का इनेकाद किया। हतीब होना और साहिब फिक्र हतीब होना और हक परस्त हतीब होना और हक का नकीब होना और हक की निकाबत के फरीज़े को अंजाम देने वाला होना, ये बहुत बड़े रुतबे की बात है। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना मूसा ने कहा था वाही हारून हुआ अफसहु मिन्नी लिसानन फारसिलहु माया रिदन युसद्दिकुनी इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून। अल्लाह, तूने मुझे नबूवत और रिसालत दे दी है, मेरे भाई हारून को भी नबूवत दे दे। वो वक्त का बहुत बड़ा हतीब है, जब वो अपनी हिदायत के जरिए मेरी हिमायत करेगा तो ऐसे आलम के अंदर फिर बातिल परस्तों के ऊपर रोब और दबदबा कायम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, सना शुद्दू आजूदा का बिअखी का, मूसा मैं तेरे हाथ को मजबूत करूंगा हारून की हिदायत के जरिए, हारून की फसाहत और बलागत के जरिए, हारून की कुव्वते गुफ्तार के जरिए, हारून की पुकार के जरिए। हज़रात गिरामी कदर, फिर वक्त भी आया सैयदना मूसा ने सैयदना हारून की हमराही में फिरौन के तख्त को उल्टा के रख दिया और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के परचम को हज़रात गिरामी कदर, तो आपको मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने नौजवानों के अंदर उस सलाहियत को बेदार करने की कोशिश की है जिन सलाहियतों ने वक्त के बदलते हुए तेवरों के सामने हक के दिया को जलाया है। आपने आज उस सलाहियत को उजागर करने की कोशिश की है जिस सलाहियत की वजह से कौमों के नजरियात बदलते हैं, कौमों के अफकार बदलते हैं, कौमों की मंजिल बदलती है, कौमों का हदफ बदलता है, कौमों का दस्तूर बदलता है, कौमों का मंशूर बदलता है। इंशाअल्लाह पीरगी को मिटा के छोड़ेंगे और नूरानियत को फैला के छोड़ेंगे। हज़रात, क्या ये आप काम करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इस मकसद के लिए कुरान और सुन्ना मूवमेंट और मेरे साथी बनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह मेरे बाजुओं को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नरमाए तौहीद से। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।